ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت کا مورخ البیرونی۔ البیرونی بھی ابو علی سینا کی طرح بڑا عالم و فاضل تھا۔ اس نے ہندوستان میں آ کر ہندوؤں کے علوم و فنون بھی سیکھے اور اس کے بعد اس کے صحیح اور مفصل حالات سے دنیا کو روشناس کیا۔ خوارزم خیوا کے پاس ایک قصبہ بیرون ہے۔ 973 میں یہاں البیرونی پیدا ہوا۔ ماں باپ غریب تھے، لیکن البیرونی بچپن ہی سے نہایت ذہین و طبع تھا اور پڑھنے لکھنے میں دوسرے طالب علموں سے ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ اس کے 2 استادوں نے اس کو فلکیات اور ریاضیات کی تعلیم دی، جن سے البیرونی کو خاص شغف تھا۔ اس کی شہرت سن کر سلطان محمود نے اسے غزنین بلوایا اور یہاں سے وہ پنجاب و کشمیر بھی گیا۔ اس نے سنسکرت سیکھی اور یہاں کے ہندوانہ علوم میں مہارت پیدا کی، یہاں تک کہ اس ملک کے پنڈت اس کو ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہنے لگے۔ بڑے بڑے پنڈت اس کی شاگردی کر کے ریاضیات و فلکیات کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ البیرونی نے کوئی 100 کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن آج کل ان میں سے بہت ہی کم ملتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب علم حیت پر القانون المسودی ہے۔ دوسری کتاب الہند ہے، جس میں اس نے ہندوستان کا جغرافیہ لکھا، یہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کے حالات، ان کے طور طریقوں، رسموں اور مذہبوں کی تفصیل بیان کی اور ان کے علوم مثلاً حیت، ہندسہ اور فلسفہ کو اہل عالم کی معلومات کے لیے دلاویزی اور سلاست کے ساتھ قلم بند کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں لاہور، پشاور، ملتان، سیالکوٹ اور جہلم کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت پنجاب میں گزرا۔ اس زمانے میں محمود غزنوی اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں اور ہندوؤں کا دل مسلمانوں سے کھٹا ہو گیا تھا، لیکن البیرونی دن رات پنڈتوں سے ملتا جلتا اور وہ سب اس کا احترام کرتے۔ البیرونی خوارزم کے بادشاہ مامون کے درمیان میں بھی رہا، جہاں ابو علی سینا بھی موجود تھے، اور محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کی نظر میں بھی البیرونی کی بڑی وقت تھی۔ البیرونی کا انتقال سن 1047 ہجری 441 میں ہوا۔